جاننا چاہوں گی کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو کون سے خطے اور ممالک جو ہے وہ اس میں میدان بنے، کنہوں نے اپنے اڈے جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں جو خلیجی عرب ممالک ہیں بہت سے ہیں، انہوں نے اپنے اڈے انہوں نے یہ نہیں کہ اب دیے جنگ کے لیے، تو ایک عرصہ ہو گیا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے وہاں اپنے اڈے بنا کر امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور عرب ممالک کو، ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایران بھی کہتا ہے کہ سارے یہ ملک ہمارے بھائی ہیں، لیکن ظاہر ہے دیکھیں اگر میں یہاں موجود ہوں نا اپنے گھر میں، اور ہمسایہ جو ہے وہ میرے اپنے گھر میں کچھ قاتلوں کو بٹھا کے میرے گھر پہ فائرنگ کراتا ہے، تو میرا فرض بن جائے گا نا کہ میں اس قاتل پہ وہاں ہی حملہ کروں جس سے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے امریکہ نے دھوکہ یہ دیا ہمارے ان عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو، کہ ہم آپ کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ملک کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انہوں مسلسل ڈراتے رہے کہ ایران آپ کو کھا جائے گا، ایران کا انقلاب جو ہے آپ کے لیے خطرہ ہے، اور وہ بھی اس دھوکے میں آ گئے اور وہ اڈے ان کے مضبوط کیے۔ اور جب وقت آیا ان ممالک کے دفاع کا تو امریکہ خود جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ان سے تحفظ مانگ رہا ہے، ان سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دو، اور عرب ممالک پہ یہ جو جہاں اڈے تھے خلیجی ممالک، ان پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اڈے ہماری حفاظت کے لیے نہیں تھے، یہ تو امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے اور اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے انہیں بنائے ہوئے تھے۔ چونکہ جب بھی جنگ شروع ہوئی تو عرب ممالک کی تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہیں دفاعی نظام بھی مکمل اسرائیل کو دیا، ان ممالک کو نہیں دیا، اور جو ان کے حملے ہوتے تھے ان اڈوں سے وہ بھی ایران کے خلاف ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے ایران اتنی بڑی پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی، ڈرون ٹیکنالوجی بھی، اور باقی الحمدللہ فضائی حوالے سے بھی وہ ٹھیک مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو اڈے ہیں ان سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو ان کی مجبوری ہے، اور انہیں جوابی کارروائی جو ہے ان اڈوں پر کی، اور میں سمجھتا ہوں کامیاب کارروائی ہیں۔ ان کا جو راڈار سسٹم تھا اس خطے میں، اور یہاں سے جو وہ سسٹم لگا ہوا تھا کہ یہاں سے ایران کے جو میزائل تھے جو اسرائیل پہ جاتے تھے، یہاں سے ان کو روکا جاتا تھا، انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا۔ تو جب وہ پہلے مرحلے پہ انہوں نے ان کو تباہ کیا، ان ڈرون کو، اس ٹیکنالوجی کو، ان جدید جو مراکز سینٹر ان کے بنے ہوئے تھے ان کو تباہ کیا۔ اب تو یہ ہو گیا کہ یہ خطے میں جو ان کے اڈے تھے وہ تباہ ہو گئے، تو اب ایران کے میزائل مسلسل اسرائیل کے اوپر گونج رہے ہیں، حتیٰ حماس کا بیانیہ آیا ہے آگے، ہم غزہ میں جو ہمارے بچوں کی چیخیں تھیں، ہماری بے گناہ خواتین اور بوڑھے لوگ جب اسرائیل بے دریغ بمباری کرتا تھا اور ہمارے پاس کوئی دفاع نہیں تھا، ان کی چیخیں بلند ہوتی تو ہمارے دل زخمی ہوئے۔ اب جو ایران کے میزائل جا کر اسرائیل پہ مکمل اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ کر رہے ہیں، تو اب ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے دل ٹھنڈے ہیں، ہمارے زخمی ماؤں کے دل ٹھنڈے ہیں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دل ٹھنڈے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اڈے جو ہے ایران کی کامیاب حکمت عملی یہ ہے کہ ان اڈوں کو تباہ کیا، اور اب اسرائیل پہ ایک قہر بن کے ایران کے میزائل جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایران کو کامیابی ہوگی۔